شہباز نے ایک نظر خود کو سامنے لگے آئینے میں دیکھا، پھر بھی احتیاطاً اپنا کالر ٹھیک کرتے ہوئے سامنے کمرے میں داخل ہو گیا، جہاں پر اس کی نئی نویلی دلہن گھونگھٹ اوڑھے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ تمام پریشانیاں اور ڈر خوف جیسے وہ کمرے کے باہر چھوڑ کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ بیڈ پر بیٹھتے ہی اس نے اپنی بیوی شبانہ کا گھونگھٹ اٹھایا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، کیونکہ اس کی یہ بیوی بھی بہت خوبصورت تھی۔ وہ خود بھی خوش شکل و صورت کا تھا، پر شبانہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ شبانہ کے چہرے پر حیا کی لالی پھیلی ہوئی تھی۔ پھر مخملی ڈبیا میں موجود سونے کی انگوٹھی شبانہ کی انگلی میں پہناتے ہوئے شہباز نے اس سے دو چار محبت بھری باتیں کی اور اسے بتایا کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں رہے گا، 4-5 مہینے یہاں اور 4-5 مہینے کہیں اور رہے گا۔ وہ کام سے باہر آتا جاتا رہتا ہے۔ پہلے تو شبانہ کا یہ بات سن کر چہرہ اتر گیا، پھر شبانہ پریشان بھی ہوئی۔ پھر شبانہ نے سوچا کہ مجھے تو ایک صاحبان چاہیے تھا جو مجھے شہباز کی صورت میں مل گیا ہے۔ یہ میرا خرچہ بھی اٹھائے گا، اچھا خاصا امیر آدمی ہے جو میرے اخراجات کے ساتھ ساتھ میرا محافظ بھی ہے۔ شبانہ نے یہ سوچ کر مسکرائی اور شہباز کو ہاں بول دی۔ شبانہ ابھی تک اس بات سے انجان تھی کہ شہباز کی گاؤں میں ایک دوسری بیوی بھی ہے۔ شہباز ایک گاؤں میں رہتا تھا جس کا کاروبار اناج بیچنا تھا۔ وہ ایک علاقے میں جاتا، وہاں سے اچھی گندم خریدتا اور پھر اپنے علاقے میں آ کر دگنی قیمت لگا کر لوگوں کو بیچتا۔ ایسے ہی اس کا گزر بسر چل رہا تھا۔ شہباز کے 3 بچے بھی تھے اور وہ اپنے بچوں کی اچھے سے دیکھ بھال کرتا تھا، اور اسی گندم کے تحت وہ دن چوگنی رات ترقی کر رہا تھا۔ گندم کی کٹائی تک کا انتظار کرتا اور پھر تمام تر معاملات طے کرتے وقت لگ جاتا۔ گاؤں میں اس نے اپنی خالہ زاد کزن سے محبت کی شادی کی تھی۔ دونوں کا رشتہ خلوص اور محبت سے لبریز تھا، آپس میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ پہلی بیوی سے شہباز کے 2 بچے تھے اور ایک سال بعد ہوا، جو کہ اسے دل و جان سے عزیز تھے، مگر جب وہ اتنے ماہ کے لیے بیوی سے دور دراز علاقوں میں آتا تو اسے اپنی بیوی کی کمی شدید محسوس ہوتی تھی۔ کئی مرتبہ تو اس کا دل اسے گناہ کی جانب اکسانے لگا، مگر پھر اس نے اپنے جذبات پر قابو رکھا اور یہی سوچا کہ گناہ کرنے سے بہتر ہے کہ وہ ایک نکاح کر لے۔ ویسے بھی نکاح کرنا تو اس کا شرعی حق ہے اور حلال طریقہ ہے۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے وہاں پر اپنے ایک جاننے والے دوست کو ایک لڑکی ڈھونڈنے کا کہا، اور پھر ساتھ ہی یہ شرط بھی بتا دی کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکے گا، بلکہ 4-5 مہینے اس کے ساتھ اور پھر واپس اپنے علاقے میں بھی جانا ہوگا۔ اس بیچ اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آنے دے گا، اس سے رابطے میں رہے گا اور تمام تر سودا سلف بھی دے کر جائے گا۔ اس کے دوست نے جب رشتے والی سے بات کی تو ایک ایسی لڑکی شہباز کے لیے مل چکی تھی جو کہ بیوہ تھی اور بے حد غریب تھی۔ اسے اسی طرح کے ہی ایک سہارے کی تلاش تھی جو اس کے سر پر ایک چھت دے سکے اور اس کے خرچ اٹھا سکے۔ اسے شہباز کی اس شرط سے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، اسے بھنک بھی نہیں لگنے دی تھی کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے۔ یوں ہی محبت بھرے لمحے اس سے بات کرتا۔ جب 4-5 ماہ کا وقت گزرا تو اس نے اپنی دوسری بیوی شبانہ سے دعویٰ لیا اور واپس اپنے گاؤں چلا آیا۔ مریم تو بہت خوش تھی، صبح سویرے ہی سے اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اپنے گھر کا حلیہ درست کیا، پھر خود نہا کر اچھے کپڑے پہنے اچھی طرح تیار ہو گئی۔ ہمیشہ کی طرح شوہر کے آنے سے پہلے وہ یوں ہی خود کو سنوار کر رکھا کرتی تھی، یہاں تک کہ آس پڑوس کی عورتیں اس کے ساتھ مذاق کرتی تھیں کہ تم تو یوں تیار ہوئی ہو جیسے نئی نویلی دلہن ہو۔ یہ سن کر مریم بس مسکرا دیتی۔ اسے شہباز کی بات یاد آتی تو وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ میرے آنے سے پہلے بالکل دلہن کی طرح سج سنور کر تیار رہنا۔ اس روز بھی شوہر کے آنے سے پہلے وہ یوں ہی تیار تھی، شوہر کے پسند کے تمام تر کھانے بنائے۔ جب شہباز گھر میں داخل ہوا، شہباز کو دیکھ کر اور اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ دیکھ کر مریم تھنکی سی تھی۔
تھی، وہ اپنے شوہر سے گرم جوشی سے ملی تھی، مگر نہ جانے کیوں دل میں ایک بے چینی سی ابھرتی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ شہباز اب پہلے جیسا نہیں رہا، پہلے جیسا خوش نہیں ہوا، پہلے کی طرح جذبات میں وہ گرم جوشی موجود نہیں تھی۔ پھر اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے شوہر تھکا ہوا ہو، آخر کو سفر بھی تو اتنا لمبا ہوتا ہے، راستے میں آتے جاتے تھک گیا ہوگا۔ اس نے من پسند کھانے شوہر کے آگے رکھے۔ اس دوران ایک مرتبہ بھی شہباز نے مریم کے کھانے کی تعریف نہیں کی تھی۔ یہ بات بھی مریم کو ٹنکی تھی، کیونکہ اس سے پہلے ہوٹلوں کا کھانا کھا کھا کر شہباز شدید اکتا جاتا تھا۔ جب بھی اس کے ہاتھ کا کھانا کھاتا تو اس کے کھانے کی خوب تعریفیں کیا کرتا تھا۔ یہ بات اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ اس نے شہباز سے پوچھا بھی، کیا آپ کو کھانا پسند نہیں آیا؟ یہ سن کر شہباز فوراً ہی سوچوں میں گم ہڑبڑا گیا اور کہنے لگا کہ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہارے ہاتھ کا کھانا بہت اچھا بنا ہے، یقین مانو ان ہوٹلوں کے خراب بے ذائقہ کھانے کھا کھا کر تو میں اکتا گیا تھا۔ شوہر کے الفاظ سن کر مریم کو بیگانے سے لگ رہے تھے، کچھ تو تھا جو ٹھیک نہیں تھا۔ شوہر نے اس سے دل کی باتیں کی تھی اور نہ ہی پہلی کی طرح اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے حسن کی تعریفیں کی تھی اور نہ ہی اس سے من ہلکا کیا تھا۔ آخر کو وہ ایک عورت تھی، اپنے شوہر کی رگ رگ سے واقف تھی۔ آخر کو اس نے اپنے شوہر کے ساتھ 10 سال گزارے تھے اور اس عرصے میں وہ اپنے شوہر کو اچھے طریقے سے جان چکی تھی۔ شوہر کے رنگ ڈھنگ میں بدلاؤ دیکھ کر اسے شک ہونے لگا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ آج سے پہلے تو شوہر نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا، جب بھی یہاں آتے موبائل کو اس کے سامنے ہاتھ تک نہ لگاتے تھے، اگر کوئی فون آ بھی جاتا تھا تو اس کے سامنے ہی سنتے تھے، مگر اب جب بھی کوئی کال آتی تو وہ الگ کمرے میں جا کر اس کی کال اٹینڈ کرتے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی رونق آ جاتی تھی، وہ جب حالانکہ اس سے پہلے اگر شہباز کے پاس کوئی فون آ بھی جاتا تھا تو وہ اپنی بیوی کے سامنے ہی کال اٹینڈ کرتا تھا، اور اس بار فون آتے ہی اس کے چہرے پر ایک عجیب سی رونق آ جاتی تھی جو کہ مریم نے بہت بار محسوس کی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی رونق آ جانے کے بعد بھی وہ بہت خوش ہوتا تھا۔ بس پھر مریم تو شک میں ہی آ گئی تھی۔ مریم نے اپنے شوہر شہباز سے پوچھنے کی بھی کوشش کی تھی کہ آخر بات کیا ہے، لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے وہ بار بار پوچھ نہ سکی۔ وہ سب مریم دیکھ کر بہت حیران تھی۔ اس نے شہباز سے یہ پوچھنے کی بھی کوشش کی تھی پر اس کی ہمت نہ ہوئی۔ کہیں تم نے دوسری شادی تو نہیں کر لی؟ تو شہباز نے گڑبڑا کر بولا، ارے نہیں بھائی، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تم جیسی مجھے کہاں مل سکتی ہے؟ ایک پل کے لیے شہباز کا رنگ اڑ سا گیا تھا، پھر اس نے بولا، مریم کو میری کل کائنات تم اور میرے بچے ہی ہو، تمہارے علاوہ میں بھلا کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، میری کل کائنات تو تم اور میرے بچے ہی ہو۔ یہ سن کر مریم تھوڑی بہت مطمئن ہوئی تھی، مگر ابھی بھی دل میں شک ضرور تھا۔ کئی ماہ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ گزارنے کے بعد شہباز واپس گھر سے جانے لگا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی رونق تھی، وہ مسکرا رہا تھا، خوش ہو رہا تھا۔ تیار ہو کر گھر سے جانے لگا تو مریم نے ایک نظر اپنے شوہر کو سر تا پیر تک دیکھا، ان کے چہرے سے چھلکتی خوشی۔ مریم سمجھ چکی تھی کہ شہباز کے دل میں کوئی نہ کوئی تو ضرور ہے۔ واپس شہر جانے لگا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی اور رونق تھی، وہ مسکرا رہا تھا۔ تیار ہو کر گھر سے جانے لگا تو مریم نے ایک نظر اپنے شوہر کو سر تا پاؤں تک دیکھا۔ پہلے جب شہباز گھر سے جاتا تھا تو مریم کا ہاتھ پکڑ کے بار بار سینے پر رکھ کر اس سے ایک ہی بات دہراتا تھا کہ میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گا، تم اور بچے مجھے بہت یاد آؤ گے، ارے وہاں اکیلے گھر مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے، کاش یہ ممکن ہوتا تو میں تمہیں وہاں اپنے ساتھ لے کر جاتا، یہاں پر گھر کی بھی ذمہ داریاں ہیں، بچوں کا اسکول بھی ہے، آخر میں کیا کروں، تم لوگوں کے بغیر رہنا میرے بس کی بات نہیں۔ مگر اس دفعہ شہباز نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ وہ تو خوشی خوشی وہاں سے جا رہا تھا جیسے ایک بیوی کے پاس سے دوسری بیوی کے پاس جا رہا ہو۔ یہ انداز تو مریم کو پریشان کر چکے تھے۔ اس کا شوہر تو جا چکا تھا، وہ اپنے صحن میں بیٹھی تھی کہ جب گاؤں کی ایک بوڑھی عورت جو کہ بس دکھنے میں ہی بوڑھی تھی جبکہ تھی بہت ہی چاق و چوبند، چلتی ہوئی مریم کے پاس آ کر
پورے گاؤں کی باتیں کرنے لگی۔ وہ ایسی ہی تھی، ہر گھر میں جاتی، جو تھوڑی بہت باتیں سنتی تو آ کر دوسرے گھر کو بتا دیتی۔ مریم کے ساتھ اس کی خاصی دوستی تھی، مریم کو اپنی بیٹی جیسا سمجھتی تھی۔ پورے محلے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا تھا آ کر مریم کو ضرور بتاتی تھی۔ ابھی بھی وہ یوں ہی کر رہی تھی، مریم کے پاس بیٹھی سوکھی پتلی سی مائی شریفہ مریم کو پورے گاؤں کے قصے سنا رہی تھی کہ جب اس نے مریم کے چہرے پر غور کیا تو اور ہی کچھ خیالوں میں گم تھی۔ اپنی بات روک کر مریم کا کاندھا ہلا کر کہنے لگی کہ اے چھوری، پچھلے آدھے گھنٹے سے میں بک بک کیے جا رہی ہوں، تجھے رخسانہ کی بیٹی کے کرتوت کے قصے سنا رہی ہوں اور تو ہے کہ نہ جانے کن خیالوں میں گم ہے۔ کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ مجھے بتا، میں ابھی جا کر اس کی ہڈیاں توڑتی ہوں جس نے میری چاند جیسی بیٹی کو پریشان کیا۔ مریم نے ہڑبڑا کر سامنے بیٹھی بوڑھی مائی شریفہ کو دیکھا، پھر گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولنے لگی، کچھ نہیں اماں، بس میرا دل بوجھل سا ہو رہا ہے۔ مائی شریفہ نے اس کی وجہ پوچھنے لگی، تو کیا ہے؟ کس بات کی پریشانی ہے تجھے؟ خیر سے اتنا بڑا گھر ہے، اولاد ہے، آسائش موجود ہے، پھر کیا مسئلہ ہے تجھے؟ یہ سن کر مریم سے رہا نہ گیا، اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ اس نے اپنے دل کی جو بھی بات تھی وہ بڑھیا کو بتانا شروع کر دی۔ کہنے لگی کہ اماں، میرا شوہر کافی بدلا ہے، اس دفعہ جب واپس آیا تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کے دل میں میرے علاوہ بھی کوئی اور ہے۔ اس نے میرے ساتھ اپنا رویہ کافی بدل لیا ہے۔ میں تو پھر اس کی بیوی ہوں، اس کی رگ رگ سے واقف ہوں، اس لیے پہچان گئی ہوں کہ ماجرا کچھ اور ہی ہے۔ اس بوڑھی خاتون نے جب یہ سنا کہنے لگی کہ بتا بیٹا، میں تیرے لیے کیا کر سکتی ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں ایسا کیا کروں کہ تیرے دل کو سکون ہو جائے، تجھے سچ پتا چل جائے۔ یہ سن کر مریم کچھ سوچا اور پھر ایک نظر خاتون پر ڈالی، پھر اپنے کمرے میں گئی اور اپنے بٹوے سے ہزار کے 5 نوٹ نکال کر بوڑھی اماں کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ بوڑھی اماں وہ نوٹ لینے سے انکار کرنے لگی، مگر مریم نے اسے زبردستی تھمائے اور کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ جاؤ، جا کر میرے شوہر کا پتہ کرو، آخر کار وہاں پر چل کیا رہا ہے، کہیں کسی اور عورت کا تو چکر نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ خاتون بھی سوچ میں پڑ گئی اور کہنے لگی، وہاں پر میرے کچھ رشتے دار ہیں، یہ میرے لیے کوئی بڑا کام نہیں، میں جا کر تیرے شوہر کی جاسوسی کر لاؤں گی، بس تو پریشان ہونا بند کر، خدا سب خیر کرے گا۔ وہ مریم کو دلاسے دیتی اسی روز ہی دوسرے گاؤں جانے کے لیے نکل گئی، جو کہ چودھریوں کا گاؤں تھا۔ وہ چودھریوں کے گاؤں سے مشہور تھا، وہاں پر بہت زیادہ زمینیں تھی اور گندم تو سونے جیسی اگتی تھی۔ وہیں سے مکئی اور گندم وغیرہ خرید کر شہباز خرید و فروخت کیا کرتا تھا۔ گھنٹوں کا سفر کرنے کے بعد وہ بوڑھی اماں وہاں پہنچ چکی تھی، اپنے رشتے داروں سے ملی اور پھر پوچھتی بھالتی اس کے گھر تک پہنچی جہاں پر شہباز اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ بہانے سے کوئی نہ کوئی راستہ بھٹکی ہوئی بوڑھی ہوں میں بن کر شہباز کے گھر پر دستک دی تھی۔ دستک دینے پر دروازہ کھولا تو شہباز کی دوسری بیوی شبانہ نے دروازہ کھولا تھا۔ جان بوجھ کر ہانپتی کانپتی وہ بڑھیا اس کے گھر میں گھس گئی، کہنے لگی، بیٹا 2 گھونٹ پانی دے دو، میں بڑی دور سے آئی ہوں، اپنے رشتے داروں کا گھر ڈھونڈ رہی ہوں مگر نہیں مل رہا۔ بوڑھی کی حالت دیکھ کر شبانہ فوراً پانی کا گلاس لے آئی اور بوڑھی اماں کو پلانے لگی۔ بوڑھی مائی شریفہ نے ایسی باتیں کی کہ شبانہ متاثر ہو گئی، بہت جلد ہی اس نے گھل مل گئی اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ وہاں پر شبانہ اور شہباز اور شبانہ کی شادی کی تصویر بھی لٹکی تھی۔ تمام تر معلومات اکٹھی کرنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر واپس چلی آئی۔ یہ سن کر تو اٹل ہو چکی تھی کہ شہباز نے یہاں پر دوسری شادی کر رکھی ہے اور دوسری بیوی کو بھی اس کا پتا تھا کہ شہباز پہلے سے شادی شدہ ہے۔ اگلے ہی روز بڑھیا واپس اپنے گاؤں پہنچی تھی جہاں مریم تو جیسے راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی تھی، اسی بڑھیا کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ کب واپس آئے اور مجھے خبر سنائے۔ آخر کار ماجرا کیا ہے؟ مائی شریفہ واپس آئیں اور آ کر جب بڑے حوصلے کے ساتھ مریم کو بتایا کہ تمہارے شوہر میاں نے وہاں پر دوسری شادی کر رکھی ہے، تو لڑکی کا نام شبانہ ہے اور شادی بھی ابھی کچھ ماہ پہلے ہی ہوئی ہے۔ یہ سن کر تو مریم کو ایک جھٹکا سا لگا اور وہ بہت پھوٹ پھوٹ کر روئی، دوپٹے کے اندر اپنا منہ دے کے اپنے بچوں سے چھپتی چھپاتی رو رو کے آنکھیں اس نے لال کر لی، سجا لی۔ پھر آخر کار اس نے یہ سوچا کہ
میری کسی چیز میں کوئی کمی نہیں، میری محبت میں کوئی کمی نہیں، کیا پتا کیا مجبوری ہو جو اس نے شادی کی، اور پھر یہ اس کا شرعی حق بھی ہے۔ مریم سب کچھ بھول چکی تھی۔ پھر شہباز دوبارہ گھر واپس آیا۔ جب شہباز گھر پر آیا تو اب شہباز پہلے کی جیسا تھا۔ شہباز نے آتے ہی مریم سے پیار بھری باتیں کی، اس کے ہاتھ چومے، اس کے حسن کی تعریف کی۔ پھر مریم نے جب اچھے اچھے کھانے بنائے تو شہباز نے اس کے کھانوں کی بھی اسی طرح تعریف کی جیسے وہ پہلے کرتا تھا، اور اس بار شہباز بہت خوش تھا۔ پھر اچانک سے ہی اگلے دن رات میں شہباز کی طبیعت خراب ہونے لگی اور شہباز کو ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آنے لگے، اور وہ مریم سے کہنے لگا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ مریم بڑی پریشان کیسے کیسے کر کے گاؤں سے اسے شہر ہاسپٹل لے کر گئی۔ شہر ہاسپٹل لے جاتے ہی ڈاکٹر نے مریم کو بتایا کہ اب اس کا شوہر اس دنیا میں نہیں رہا، ہارٹ اٹیک آنے کے باعث وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ مریم بہت پھوٹ پھوٹ کر روئی، اور اس کے اگلے دن مریم کے پاس وکیل صاحب آئے۔ وکیل صاحب نے انکشاف کیا کہ اس کے شوہر کے مطابق ساری جائیداد اس کے بچوں کی اور اس کی ہے، اور وہ جائیداد کوئی کم نہیں، کروڑوں کی جائیداد تھی۔ اب کیونکہ مریم جانتی تھی کہ اس کی گاؤں میں، اس کی شہر میں ایک اور بیوی بھی ہے، اور کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن مریم نے اسی مائی شریفہ کو بلایا اور بولا کہ جاؤ جا کے اس کو یہ پیغام دو، اور ایک فائل پکڑوائی اور اس کو یہ فائل پکڑا دو، یہ اس کا حق ہے۔ اب مائی شریفہ جب اس کے گھر پہنچی، انہوں نے لے جا کے شبانہ کو وہ فائل پکڑوائی تو شبانہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور بہت پریشان ہوئی، بہت روئی۔ شبانہ نے اس کو انکشاف کیا کہ میں یہ ضرور لے لیتی، میں مریم کی ہر چیز کی قدر کرتی ہوں، اس کے جذبات کی قدر کرتی ہوں، میں اس کی سوکن ہوں، پھر بھی اس نے میرے لیے اتنا سوچا۔ پر شہباز جب یہاں سے جا رہے تھے تو میں نے ان سے لڑائی کی کہ اب میں ادھر نہیں جانے دوں گی۔ پہلے تو میں نے ان سے وعدہ کر لیا تھا، لیکن اب شہباز کے بغیر میرا دل نہیں لگتا تھا، تو میں نے شہباز کو بولا کہ اب آپ نہیں جائیں گے واپس۔ شہباز مجھ سے لڑائی کر کے اپنے بیوی بچوں کے پیچھے یہاں سے چلے گئے۔ میں بھی بہت غصے میں تھی، وہ بھی بہت غصے میں تھے۔ میں نے بولا اگر جا ہی رہے ہو تو مجھے طلاق دے کر چلے جاؤ، اور شہباز کو بہت غصہ تھا تو انہوں نے بھی اس غصے میں مجھے طلاق دے دی، جس کی وجہ سے اب میں شہباز کی بیوی نہیں رہی۔ یہ سن کے مائی شریفہ بہت حیران ہوئی، اور مائی شریفہ نے واپس آ کے سارا ماجرا مریم کو بتا دیا۔ اب مریم بھی شبانہ کی اس ایمانداری پہ حیران تھی کہ کیا شبانہ چاہتی تو وہ ساری جائیداد رکھ سکتی تھی۔ مریم کو کیا پتا کہ شہباز اس کو طلاق دے چکا ہے، لیکن شبانہ نے یہ نہیں کیا۔ اب مریم نے فیصلہ کیا کہ وہ شبانہ کے پاس خود جائے گی۔ مریم شبانہ کے پاس خود گئی، اور وہ جا کے اس نے اس کا حال دیکھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ وہ ایک غریب سے گھر میں واپس بہت بری اذیت ناک زندگی گزار رہی تھی۔ جب شبانہ اپنی عدت کے بعد گئی، شبانہ کی عدت ہو گئی تو شبانہ عدت کے بعد اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی، اور مریم کی بھی عدت ہو گئی۔ مریم جا کے شبانہ کو اپنے گھر لے آئی اور اس نے بولا کہ اب تم میرے ساتھ ہی رہو گی۔ شبانہ بھی اس بات پر راضی ہو گئی۔ پھر مریم اور شبانہ ایک ہی گھر میں ہنسی خوشی رہنے لگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہو جائے۔